تاکہ ہم اس کو بیان کریں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبع ما أوحي إليك من ربك میرا پیغمبر پیروی کرو اس وحی کی جو تیری طرف کی جاتی ہے تیرے رب کی طرف سے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اعراض کر لو، منہ پھیر لو مشرکوں سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان پر دروغہ نہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ایمان والو تم برا بھلا نہ کہو جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ورنہ وہ اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں گے حد سے بڑھ کر بغیر سمجھے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے خوبصورت بنا دیا ہر امت کے لیے ان کے عملوں کو۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر اپنے رب کی طرف ہی ان کو واپس جانا ہوگا۔ فَيُنَبِّئُهُمْ، پھر وہ ان کو بتائے گا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ عمل کرتے رہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھا لی ہیں۔ لَئِن جَاءَتْ آیَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر آئے ان کے پاس کوئی نشانی البتہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، کہو آیتیں تو نشانیاں تو صرف اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور تمہیں کون سمجھائے جب وہ نشانیاں آ جائیں گی تو ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پھیر رہے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو۔ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ وہ ایمان نہیں لائے اس پر پہلی مرتبہ۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں ان کی سرکشی میں وہ بھٹک رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اور آج 7ویں پارے کی آخری یہ 5 آیات پڑھی گئی ہیں، تو ان کے اندر بھی تذکرہ تقریباً اللہ کی توحید کا کچھ ہے، اور کچھ اہل ایمان کو حکم ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں اور اپنے جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو۔ ان کا عمل واقعی برا ہے، شرک کرنا بہت بڑا برا عمل ہے، لیکن ان کے معبودوں کو اللہ کہتے کہ برا بھلا نہ کہو۔ تو فرمایا کہ میرا پیغمبر پیروی کرو اس وحی کی، یعنی قرآن مقدس کی، جو آپ کی طرف رب کی طرف سے وحی ہوئی ہے۔ یعنی میرا پیغمبر یہ لوگ یعنی کفار مکہ شرک کرنے والے آپ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں کہ یہ اللہ کی توحید بیان کرنا چھوڑ دے اور ہمارے ساتھ باپ دادا کا جو طریقہ ہے اس کے ساتھ لگ جائے۔ تو فرمایا کہ میرا پیغمبر ان کا کہنا نہیں ماننا، بلکہ کہنا مانو اتبع ما اوحی الیک من ربک،
جو تیری رب کی طرف سے وحی ہوئی یعنی قرآن مقدس کا نزول ہوتا ہے تیرے سینے پر، میرا پیغمبر اس کو مانو، اس کے پیچھے لگو، وہ کہنا مانو۔ لا الہ الا ہو، فرمایا اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی تمہارا داتا نہیں، کوئی تمہاری مشکلیں حل کرنے والا نہیں، کوئی تمہاری اس کے سوا دعائیں سننے والا نہیں، دعائیں قبول کرنے والا نہیں، کوئی روزی میں برکتیں دینے والا نہیں، کوئی تمہارے بگڑے ہوئے کاموں کو درست کرنے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی بنتا ہے کہ اس کے سوا کوئی تمہارا حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے۔ وَآرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور فرما کہ مشرکوں سے اعراض کر لو، یعنی وہ لوگ میرا پیغمبر اپنی طرف تمہیں میل کرنا چاہتے ہیں، تم ان کو اللہ کی توحید سناتے ہو تو ان کو مروڑ پڑتے ہیں۔ تو فرما کہ میرا پیغمبر آپ پریشان نہ ہونا، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یعنی متفکر رہتے تھے، پریشان رہتے تھے کہ میں ان کو سمجھاتا ہوں، ان کی خیر خواہی کرتا ہوں، لیکن یہ آگے سے لوگ میرے خلاف ہو جاتے ہیں، میرے خلاف منصوبے بناتے ہیں اور مجھے سزائیں دینے کی اور تنگ کرنے کی جن کی تدبیریں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر اکثر پریشان رہتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا پیغمبر پریشان نہیں ہونا، آپ کا کام ان کو سمجھا دینا، بتا دینا، ان کے تک میرے قرآن کی آواز لگا دینا، سنا دینا، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے۔ اور فرمایا کہ ان سے منہ پھیر لو، مطلب کہ پریشان نہ ہو، نہیں مانتے ان کو ذرا جہنم جا کر دیکھنے دو کہ جہنم میں پھر ہوتا کیا ہے، کیونکہ ضدی آدمی مانتا نہیں ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہوتا کہ یہ بات حق ہے، نہیں مانتا۔ ابو جہل کو پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، سچا ہے، اس کا دین سچا ہے، نہیں ماننا، ضد پہ اڑا رہا اور بالآخر میدان بدر میں قتل ہو گیا، نہیں ماننا۔ ابو لہب کو پتا تھا کہ میرا بھتیجا سچا ہے، اللہ کے پیغمبر کا سچا چچا تھا، لیکن نہیں ماننا، مر گیا۔ کتنے یعنی کفار مکہ تھے کہ جن کو یہ اس بات کا علم تھا، پتہ تھا، یقین بھی تھا کہ محمد سچا ہے، اس کا دین سچا ہے، جو کچھ ہمیں کہتا ہے وہ بالکل حق ہے اور ہم غلطی پہ ہیں، لیکن چونکہ اپنے باپ دادا کا وہ مذہب شرک والا چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، دل سے ضد نہیں چھوڑی اور اپنی بات پہ ڈٹے رہے، اڑے رہے، بالآخر قتل ہو گئے اور اس کفر پہ مر گئے اور جہنم پہنچ گئے۔ تو اللہ کہتے ہیں میرا پیغمبر ان سے اعراض کر لو، مان جائیں فابہا، اس کا فائدہ اپنی ذات کو، نہ مانے جانے دو جہنم۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ یعنی ہر انسان امتحان میں ہے، اللہ لوگوں کی آزمائش کر رہا ہے، اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہوا ہے اور دو راستے بتا دیے، یہ کفر و شرک کا راستہ ہے، یہ دین اسلام کا راستہ ہے، یہ میرے قرآن کا راستہ ہے، اور یہ اب تیری مرضی ہے۔ اس کا انجام بھی بتا دیا کہ قرآن و سنت والا راستہ اپنائے گا، دین والا راستہ اپنائے گا، مرنے کے بعد اس کا انجام اچھے محل ملیں گے، جنت ملے گی۔ کفر و شرک کا راستہ اپنائے گا، پھر مرنے کے بعد اس کا انجام برا ہوگا، اس کا رزلٹ برا نکلے گا، جہنم ہے، قید خانہ ہے، سزائیں بھگتنی پڑیں گی۔ تو اس کو انجام بھی بتا دیا اور اس کو اختیار بھی دے دیا، اب تیری مرضی، تو کون سا راستہ اپناتا ہے۔ ورنہ اگر اللہ یہ مرضی ختم کر دیتا، اللہ کو ایسا انتظام کر سکتا تھا کہ کوئی بندہ نہ کفر کرتا، نہ شرک کرتا، نہ چوری کرتا، نہ ڈکیتی کرتا، نہ گناہ کرتے، نہ لوٹ مار کرتے، سارے کے سارے لوگ یعنی ایک دین کے اوپر ہوتے، ایک مذہب کے اوپر ہوتے، سارے موحد ہوتے، توحید پرست ہوتے، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوتے، بے نماز بھی نہ بنتا۔ تو اب یہ اپنی لوگوں کی مرضی ہے کہ اب وہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں یا سوئے رہتے ہیں، اللہ کی پیروی، اللہ کا حکم مانتے ہیں یا اللہ کے حکم سے منہ موڑتے ہیں، کوئی کفر میں لگا ہوا، کوئی شرک میں لگا ہوا ہے، یہ لوگوں کی پھر اپنی مرضی ہے۔ دن قیامت کے فیصلے پھر رب نے کرنے ہیں، پھر وہ جو چاہے گا وہ فیصلے کر دے گا۔ فرشتوں کو دیکھیے، ان کی ہیں کوئی جماعتیں، کوئی ان کی فرقے ہیں۔ اب ہمارے مسلمانوں کی کتنے فرقے ہیں، غیر مسلموں کو تو چھوڑو، ہمارے مسلمانوں کی کتنی جماعتیں، کتنے وہ فرقے بنے ہوئے ہیں۔
لیکن فرشتوں کی کوئی جماعت نہیں، کوئی فرقہ نہیں ہے، فرشتے سارے کے سارے ایک اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ کوئی فرشتہ بتاؤ کوئی شرک کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کوئی کسی غیر اللہ کے نام کی نیاز دیتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ اپنی فطرت کے اوپر ایک اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ یہ صرف انسان اور جنات ہی ایسے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ نے ان دونوں مخلوقوں کو اختیار دیا ہوا ہے کہ اب تمہاری مرضی، تم کون سا راستہ اپناتے ہو، میرے قرآن کا اپناتے ہو یا پھر کفر و شرک کرتے ہو۔ جو راستہ اپناؤ گے تو اس کا انجام پھر دیکھ لو گے۔ اگر قرآن کے پیچھے لگو گے، قرآن کا کہنا مانو گے، میرے پاک پیغمبر کا کہنا مانو گے، تو پھر تمہارا انجام اچھا ہے، مرنے کے بعد جنت ملے گی۔ قرآن کو چھوڑ دو گے، کفر و شرک کے پیچھے پڑ جاؤ گے اور اپنی مرضی کرو گے، پھر اس کا انجام جہنم ہے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو ان پر کوئی تھانے دار بنا کر نہیں بھیجا کہ زبردستی آپ ان کو بنوائیں۔ ان مکے والوں کو میرا پیغمبر آپ سمجھا تو سکتے ہیں، میرا قرآن ان کو سنا سکتے ہیں، ان کی خیر خواہی کر سکتے ہیں، لیکن میرا پیغمبر زبردستی آپ ان کو منوا نہیں سکتے۔ یہ پیغمبر کی ڈیوٹی نہیں ہوتی۔ صرف داعی کا کام سمجھانا، بتانا، خیر خواہی کرنا، ایک بار نہیں پھر سے بار بار اس کو سمجھائے، شاید ہو سکتا ہے اس کو کسی وقت سمجھ آ جائے، لیکن ڈنڈا لے کے بندہ پیچھے کھڑا ہے، مانتا کہ نہیں مانتا، یہ داعی کا کام نہیں ہوتا۔ اگر اللہ زبردستی بنوانا چاہے اللہ بنوا سکتا ہے، لیکن اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور میرا پیغمبر آپ ان پر نگران نہیں ہے۔ یہ دونوں کا معنی ملتا جوتا ہے، حفیظہ نگران، محافظ، وکیل کا معنی بھی نگران، دونوں کا معنی تقریباً ملتا جوتا ہے۔ یہ مطلب آپ ان کے محافظ نہیں ہیں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ میرا نبی آپ ضرور ہی ان کو کلمہ پڑھوا کے چھوڑیں گے۔ بس ان کو بتاتے رہو، سمجھاتے رہو، تبلیغ کرتے رہو، کہتے رہو، واعظ و نصیحت کرتے رہو۔ ممکن ہے کہ کس وقت انسان کا دل پھر جائے، تو دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو مطلب ہے کہ ہدایت اس کو ملتی ہے جس کے دل میں کچھ طلب ہوتی ہے، جو کچھ لینے آتا ہے، اور جس کے دل میں ضد ہوتی ہے وہ پھر ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور فرمایا کہ ایمان والو، اللہ کے علاوہ یہ لوگ جن کو بلاتی ہیں، پکارتی ہیں، سر و پکار کرتی ہیں، یعنی ان کے جھوٹے خداؤں کو تم برا بھلا نہ کہو۔ یعنی بت ہیں تو ظاہر بت پھر اللہ کے نبیوں کی ہیں، ولیوں کی ہیں، شہیدوں کی ہیں، نیک لوگوں کی ہیں، یا قبریں ہیں تو قبریں بھی عام طور پہ نیک لوگوں کی پوجا جاتی ہیں، ورنہ قبرستان چلے جاؤ تو ہزاروں قبریں ہیں، تو ہر قبر کی کوئی بھی پوجا نہیں کرتا۔ تو قبرستان کے اندر بھی جا کر یا مخصوص انداز میں جس کو مزار کہتے ہیں، تو وہاں ان لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ وہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ دفن ہے۔ تو اگر واقعی وہ نیک ہے اس کا تو قصور نہیں ہے، وہ تو نہیں کہہ کر گیا تھا لوگوں کو میرے مرنے کے بعد یہ کرتوت کرنا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، یہ ان کے جو جھوٹے خدا جو انہوں نے بنا رکھے ہیں، مشکل کشا بنا رکھے ہیں، ان کو برا بھلا نہ کہو، ان کا اپنا عمل برا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ توحید پرست کے دل کے اندر سب سے برا عمل شرک ہوتا ہے، اور جو شرک کرنے والا ہوتا ہے اس کی نظر میں سب سے پسندیدہ وہ شرک ہوتا ہے۔ وہ لوگ شرک کرنے والے اپنے ان خداؤں سے، مشکل کشاؤں سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو اے ایمان والو، اگر تم یعنی ضد میں آ کر ان کے خداؤں کو برا بھلا کہو گے تو ممکن ہے کہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ممکن ہے کہ وہ ضد میں آ کر پھر تمہاری اللہ کو برا بھلا کہنے شروع کر دے۔ اس لیے ضد میں آ کر ان کا عمل برا ہے، ان کے شرک کا رد ضرور کرو، شرک کو برا کہو، ان کے عملوں کو برا کہو، ان کو بتاؤ، لیکن ان کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی پاک پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو، اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ کون انسان ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ کوئی ایسا بھی انسان ہے؟ لیکن آج کے دور میں ہو رہا ہے، لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، گربان سے پکڑتے ہیں، تو یہی ان کو گالی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا یہ بھی گالی ہوتی ہے، برا بھلا کہنا۔ تو
تو اللہ کے پاک پہ ہمیں کہ دیکھو ایک آدمی کسی آدمی کو چھیڑتا ہے، کسی آدمی کو ستاتا ہے، وہ اس کو ماں کی گال دیتا ہے، بہن کی گال دیتا ہے، تو گوا کہ اس نے اس کو تنگ کر کے ستا کر اس سے گالیں سنی، ماں کی، بیٹے کی، بہن کی، تو گوا کہ اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی ہیں۔ سبب یہ بنا ہے ایک آدمی بیچارہ پاگل ہے، دھلا ہے، اب اس کو بندہ چھیڑے، وٹے مارے، تو اسے پھر کچھ نہ کچھ تو بکواس بکا نہیں ہے، تو وہ جو بکواس بکے گا، جو گالی دے گا، گوا کہ جس نے اس کو چھیڑا اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی ہیں۔ تو یہی مطلب ہے کہ ایسے لوگوں کی حاجت رواؤں کو، مشکل کشاؤں کو ایمان والوں برا بھلا نہ کہو، ان کے بتوں کو، ان کے مشکل کشاؤں کو، یا بزرگوں کو برا بھلا نہ کہو، ان کا شرک برا عمل ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ ضد میں آ کر تمہارے خدا کو گالی نہ دینا شروع کر دے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا کہ ایمان والو تم ان لوگوں کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو جن کو اللہ کے علاوہ بلاتے پکارتے ہیں، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، فرمایا کہ ورنہ وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے حد سے بڑھ کر بغیر سمجھے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، فرمایا کہ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کی عملوں کو مزین کر دیا ہے، خوبصورت کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ جو آدمی جس جماعت کے ساتھ منسلک ہے، جس عمل کے اوپر وہ لگا ہوا ہے، وہ اسی کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ کوئی شرک کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا خوبصورت کام کر رہا ہوں، کوئی بدعت کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، میں نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ کوئی اگر قرآن مقدس پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ اگر کوئی چوری ڈکیتی کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی ٹھیک کر رہا ہوں۔ جی اگر کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی ٹھیک ہوں اپنی جگہ پہ۔ جی کوئی رشوت کا کام کر رہا ہے، لوٹ مار کر رہا ہے، کہتا ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ یعنی ہر آدمی جو عمل کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی اپنی جگہ پہ سچا ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن اللہ کی نظر میں بندہ سچا اور ٹھیک وہ ہے جس کا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے، بس باقی سب غلط ہیں۔ اپنی مرضی کا دین نہیں ہوتا۔ دین وہ ہے جو پاک پیغمبر نے عوام کے سامنے پیش کیا، دین وہ ہے جو اللہ نے قرآن کی صورت میں آسمان سے اتارا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس بات کو پرکھنا ہے، جانچنا ہے کہ ہمارا عقیدہ اگر قرآن مقدس کے مطابق ہے تو ہم ٹھیک پہ ہیں، وہ آدمی حق پہ ہے، کوئی بھی ہو۔ یعنی کوئی بھی آدمی اپنا عقیدہ، اپنا عمل قرآن و سنت کے مطابق اس کو پرکھ لے، جانچ لے۔ جس شخص کا عقیدہ قرآن مقدس کے مطابق، اس کا عقیدہ درست، جس کا عمل قرآن مقدس کے مطابق، پاک پیغمبر کے طریقے کے مطابق، وہ بندہ حق پہ، باقی سب جھوٹے۔ تو اسی کے اندر نجات ہوگی۔ جو بندہ حق پہ ہوگا دن قیامت کے وہی نجات پائے گا، وہی فلاح پائے گا۔ اور جو آدمی جھوٹ پہ ہوا، اس کا عمل بھی قرآن سنت کے خلاف، اس کا عقیدہ بھی قرآن کے خلاف، عقیدہ بھی کفریہ، شرکیہ، اور عمل بھی پاک پیغمبر کی سنت کے خلاف، اس بندے کی نجات ناممکن ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا کہ آج دنیاوی زندگی میں ہر کوئی اپنے عمل کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ کفر کرنے والا اپنا کفر اچھا سمجھتا ہے، شرک کرنے والا شرک اچھا سمجھتا ہے، غیر اللہ کی نیازیں چڑھاوے دینے والا وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، اور میلاد منانے والے اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، قرآن کا درس دینے والے، سننے سنانے والے وہ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ بالآخر مر کر سب نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، فَيُنَبِّئُهُمْ، پھر اللہ بتا دے گا، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کر رہے ہیں فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ پھر اللہ پاک وہاں پھر جن کی وہ کسوٹی لگائے گا، پھر اللہ پاک دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دے گا کہ حق پہ کون تھا، باطل پہ کون تھا، کس کا عقیدہ درست ہے، کس کا وہ عمل درست ہے، کس کا عقیدہ خراب ہے اور کس کا خراب ہے عمل۔ تو پھر فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو جس کا عقیدہ اور عمل درست وہ کامیاب، جس کا خراب وہ پھر ناکام ہو جائے گا۔ تو اس لیے آج ہم سوچ سمجھ کر میرے دوستوں اپنی زندگی گزاریں۔ یہ زندگی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ دیکھو نا اب ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، جو یہودی کے گھر میں پیدا ہوا نا وہ کہتا ہے میں ساری زندگی یہودی رہوں گا، میرے باپ دادا کا مذہب یہی ہے۔ جو عیسائی کے گھر پیدا ہوا وہ کہتا ہے میں عیسائی رہوں گا۔
کوئی ہندو سکھ کے گھر پیدا ہوا وہ کہتا ہے میں یہی رہوں گا، جب کوئی شرک کرنے والے گھر میں پیدا ہوا، اہل سنت کے گھر میں پیدا ہوا، وہ کہتے ہیں میرے سارے باپ دادا یہی کرتے رہے ہیں۔ اس چیز کو نہیں دیکھنا، اس چیز کو بندہ دیکھے تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، پاک پیغمبر کا فرمان کیا، بس۔ کوئی کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی فرقے سے جماعت تعلق رکھنے والا ہو، وہ دیکھیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، پاک پیغمبر کا فرمان کیا کہتا ہے، اس کے اندر کامیابی ہے، اس کے اندر نجات ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کی نام کی پکی قسمیں کھا لی ہیں، یعنی کفار مکہ، آپ پیچھے بھی سن چکے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر سے کے پاس آتے اور طرح طرح کے مطالبے کرتے، کبھی کہتے اگر یہ مکے کے پہاڑ سونا بن جائیں ہم آپ کی پوری مان لیں گے، مان لیں گے واقعی تم اللہ کے سچے نبی ہو۔ کبھی کوئی مطالبہ، کبھی کوئی معجزہ، کبھی کوئی نشانی مانگتے تھے، اور پکی قسمیں کھا لی، جہد ایمانہم، پکی قسمیں اللہ کے نام کی کھا لی۔ تو قسمیں وہ بھی اللہ کے نام کی کھاتے تھے، وہ بھی اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے تھے، جن کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، مانتے تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، قرآن مقدس میں کئی مرتبہ آتا ہے، مانتے تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، مانتے تھے بارشیں اللہ برساتا ہے، مانتے تھے ہمیں اللہ چلاتا ہے، مانتے تھے کہ روزی اللہ دیتا ہے، وہ بھی مانتے تھے کہ اولاد اللہ دیتا ہے، لیکن پھر شرک کیوں کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اصل میں یہ جو نیک اللہ کے بندے بزرگ نا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہتے ہم گنہگار خطا کار ہیں اور اللہ ہماری جلدی نہیں سنتا، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، بڑے انہوں نے وظیفے کرے ہیں اور بڑے چلے کاٹے ہوئے ہیں، بہت چیز سرکاری ہیں، یہ اللہ کے سامنے ہونٹ ہلاتے جاتے ہیں، اللہ ان کی سن لیتے ہیں، ہمارے کام بن جاتے ہیں، بس۔ وہ اس بات کے اوپر وہ ضد ان کی تھی، اڑے ہوئے تھے اس بات کے اوپر، اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، آج مسلمان بھی یہی کر رہا ہے۔ وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں لگانی پڑتی ہیں، ڈائریکٹ بدلہ کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، تو کہا کہ نبیوں ولیوں پیروں شہیدوں کو انہوں نے سیڑھیاں بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں، انہوں نے اللہ کو دور کر دیا، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں ہے، تو اسی بات کا نام شرک ہے۔ یہی شرک مکے والے کرتے تھے اور یہی شرک پہلے قوم میں کرتے تھیں، اور آج شرک بلکہ 2 قدم آگے بڑھا دیا لوگوں نے، وہ بھی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے پتہ ان کو بھی تھا کہ یہ بت بے جان ہیں، یہ سنتے نہیں دیکھتے نہیں، لکڑ پتھر کے بت ہیں، ان کو پتہ تھا کہ ان کی روحیں جہاں کہیں ہیں ان تک یہ ہمارے ان کے سامنے یہ سارا کرنے سے ان کو علم ہو جاتا ہے، پھر وہ رب کے سامنے ہماری سفارشی کرتے ہیں، ہمارے کام بن جاتے ہیں۔ اور آج کے مسلمان کہتا ہے کہ یہ نیچے سن رہا ہے، یہ 2 قدم اس سے بھی آگے نکل گئے شرک کے اندر۔ تو اس کو اپنے سارے دل کی باتیں، دل کے دکھڑے اس کے سامنے لے کر بیان کرتے ہیں، قبر والے کے سامنے کھڑے ہو کے، یا بابا جی، یا حضرت جی، یا بزرگ جی، میں بڑی مشکل کے اندر ہوں، پتہ نہیں میں کتنے سال ہو گیا آپ کے قبر کے اوپر حاضری دیتے ہوئے، مجھے بیٹا نہیں مل رہا، میرا کام نہیں چل رہا، کاروبار نہیں ٹھیک ہو رہا، فلاں مسئلہ نہیں حل ہو رہا، کہ میرے حال کے اوپر رحم فرماؤ۔ وہ اللہ سے نہیں مخاطب ہو رہا، وہ ان سے مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اسی چیز کا نام تو شرک ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ لَإِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر کہتے تھے اگر اس پیغمبر نے ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیا، کوئی نشانی دکھا دی، ہم ضرور ضرور اس کے اوپر ایمان لائیں گے، ہم پکے ٹھکے مسلمان بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، میرا پیغمبر کا معجزہ دکھانا میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، وہ معجزہ دکھائے نہ دکھائے اس کا کام ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان مکے والوں کا یہ مطالبہ ہے اس بات کے اوپر، وہ ضدی ہوئے ہیں کہ اگر ہمیں نبی یہ کوئی معجزہ دکھا دے تو ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے۔ اے اللہ تو سو احد پہاڑ کو یا صفا پہاڑ کو حدیث میں آتا ہے، صفا پہاڑ کو اللہ تو سونے کا بنا دے، تو اللہ ممکن ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں۔ تو اللہ کی طرف سے وہی ہو کہ میرا پیغمبر میں اس بات کے اوپر قادر ہوں، میں صفا پہاڑ کو سونا بنا سکتا ہوں، پر اگلی بات بھی سنیں، اگر انہوں نے کلمہ نہ پڑھا، نہ مانے، پھر دھماکہ ہو جائے گا، ان کی چھٹی ہو جائے گی، ہلاک ہو جائیں گے، مارے جائیں گے۔ تو تب اللہ کے نبی نے کہا اللہ میں ان کی ہلاکت نہیں چاہتا، آپ ان کا
مطالبہ پورا کریں یا نہ کریں، صفا پہاڑ کو سونا بنائیں نہ بنائیں، پر میں اللہ کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اگر یہ سارے مر گئے، اللہ پھر میں قرآن کس کو سناؤں گا، پھر میں کس کو تبلیغ کروں گا؟ تو اس لیے پھر اللہ نے ان کا یہ مطالبہ نہیں پورا کیا۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ لوگ ضدی ہیں، نہیں مانیں گے۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، فرمایا کہ مسلمانوں تمہیں کون بتائے کہ جب ان کے پاس وہ نشانی آ گئی، میں اللہ نے وہ معجزہ ظاہر کر دیا، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ چونکہ عالم الغیب ہے، اللہ کی دلوں کی باتیں جاننے والا ہے، اللہ کو پتا تھا کہ یہ لوگ ضدی ہیں، یہ نہیں مانیں گے۔ میرے پیغمبر کو 13 سال ہو گیا مکہ میں ان کو تبلیغ کرتے ہوئے، ان کو میری توحید سناتے ہوئے ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ نہیں مان رہے، اب یہ کہاں مانیں گے؟ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُم كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیر رہے ہیں۔ مطلب ہے کہ یہ کفر شرک کے اوپر یہ ڈٹے رہیں گے، دین کی طرف یا میرے توحید کی طرف ان کے دل نہیں پھیریں گے۔ جیسا کہ فرمایا کہ یہ پہلے مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے، یعنی 13 سال ہو گئے میرے پاک پیغمبر کو ان کو قرآن سناتے ہوئے، ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے، توحید کی طرف بلاتے ہوئے، تو اب تک ان کو سمجھ نہیں آئی۔ تو میرا پیغمبر کیا ممکن ہے کہ یہ آپ کا معجزہ دے کر ایمان لائیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، فرمایا ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں ان کی سرکشی میں، یہ بھٹک رہے ہیں، یہ ایسی کفر و شرک میں لگے رہیں گے، ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو سمجھ میرے دوستو تب آتے جب بندہ دل سے ضد نکال دے، یہ بندہ تہیہ کر کے ارادہ کر کے بیٹھے، قرآن مقدس جب سننے لگے تو یہ ارادہ کر کے بیٹھے کہ میں نے جو سننا ہے اس کو اپنی زندگی میں ڈالنا ہے، پھر سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک بار ترجمہ سن لیجیے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، میرا پیغمبر پیروی کرو اس وحی کی جو تیرے طرف کی جاتی ہے تیرے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اعراض کر لو، منہ پھیر لو مشرکوں سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا شَرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور میرا پیغمبر ہم نے آپ کو ان پر کوئی محافظ بنا کر نہیں بھیجا، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور تم ان پر نگران بھی نہیں ہو، تھانے دار بھی نہیں ہو، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تم برا بھلا نہ کہو ان کو جن کو اللہ کے علاوہ یہ بلاتے پکارتے ہیں، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ورنہ یہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے حد سے بڑھ کر بغیر سمجھے، كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے ہر امت کے لیے ان کے عملوں کو، ثم الى ربهم مرجعهم، پھر ان کو اپنے رب کی طرف واپس جانا ہوگا، فینبئهم بما كانوا يعملون، پھر وہ ان کو بتائے گا جو کچھ وہ عمل کرتے رہے ہیں، واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور انہوں نے اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھا لی ہیں، لئن جاءتهم آیۃ لا یؤمنون بها، اگر آئیں گی ان کے پاس کوئی نشانیاں کوئی معجزہ، البتہ ضرور وہ اس پر ایمان لائیں گے، قل انما الآیات عند اللہ، کہو نشانیاں تو صرف اللہ کی طرف سے ہیں، وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور تمہیں مسلمانوں کون بتائے جب وہ نشانیاں ان کے پاس آ جائیں گی تو ایمان نہیں لائیں گے، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پھیر رہے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ وہ اس پر ایمان نہیں لائے پہلی مرتبہ، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں ان کی سرکشی میں وہ بھٹک رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔